السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما منک بابا، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ان لی جارین، کہ میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، ان دونوں میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ یعنی میرے دو پڑوسی ہیں تو ان میں سے کس کو میں ہدیہ دوں؟ دیکھیے، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، صحابیات ہدیہ دینے کے بارے میں کس قدر فکر مند رہتے تھے کہ اس کے متعلق سوال کرتے تھے۔ یعنی اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جذبہ اور ان کی نیکی سے تڑپ اور ہدیہ اور گفٹ کرنے اور اپنے مومن بھائیوں سے کس قدر محبت رکھتے تھے۔ سوال یہ ہوا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ یعنی ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو ہمارے گھر کے قریب ہو، دروازے سے قریب ہو۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے سب سے قریبی ہیں ہم انہی سے ٹھسن رکھتے ہیں، انہی سے نفرت رکھتے ہیں، انہی سے لڑتے ہیں، انہی سے بغض اور حسد اور نفرت پالتے ہیں۔ شریعت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہو وہ ہمارے ہدیے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، یعنی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیکھیں ہماری شریعت میں کتنی جامع تعلیم دی گئی کہ وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے، آسودہ حال رہے، مگر اسی کے گھر کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کے کھائے لیکن اس کے پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکا سو گیا ہے۔ تو جو ہمارے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہوں وہ ہمارے ہدیے کے اور ہمارے احسان کے، حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس روایت میں، اس حدیث میں جو بخاری شریف کی بھی پڑھی گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی تھی، ان کو ایسی نصیحت کی تھی، ان کو ایسا سمجھایا تھا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ہمیں ترغیب دلاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گفٹ کریں، ہدیہ کریں، اور وہ سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو ہمارے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ گھر کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔